بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں کرن جاوید۔ 11 جولائی کو سینٹ اپولینئر کے جنگلاتی علاقے میں ان کی 2 بیٹیاں 6 سالہ رومی اور 11 سالہ نورا کی لاشیں برآمد ہونے کے بعد کارپینٹر کی تلاش کی جا رہی تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیوبیک میں پولیس کی جانب سے جنگلات میں ایک لاش جو ممکنہ طور پر مارٹن کارپینٹر کی ہو سکتی ہے ملنے کے بعد ان کی تلاش کا کام روک دیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سینٹ اوپولینئر کے علاقے سے ایک لاش ملی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ یہ مارٹن کارپینٹر کی ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق لاش مارٹن کی ہی ہو سکتی ہے۔ 11 جولائی کو سینٹ اوپولینئر کے جنگلاتی علاقے میں ان کی 2 بیٹیوں 6 سالہ رومی اور 11 سالہ نورا کی لاشیں برآمد ہونے کے بعد کارپینٹر کی تلاش کی جا رہی تھی۔ ان لڑکیوں کو 8 جولائی کو آخری بار اپنے والد کے ساتھ دیکھا گیا تھا، جس کے بعد ایک کار حادثے میں تینوں باپ بیٹی لاپتہ ہو گئے تھے، جن کی تلاش کے لیے ایمبر الرٹ جاری کیا گیا تھا۔ اینڈریو شیر کا گفتگو میں کہنا تھا کہ اگر لبرل پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ جسٹن ٹروڈو سے استعفے کا مطالبہ نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وہ بھی وزیر اعظم کی مبینہ کرپشن میں شامل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کنزرویٹو پارٹی کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر اینڈریو شیر نے لبرل پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے استعفے کا مطالبہ کریں۔ اینڈریو شیر کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اگر لبرل پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ جسٹن ٹروڈو سے استعفے کا مطالبہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی وزیر اعظم کی مبینہ کرپشن میں شامل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لبرل پارٹی کے ممبران کو اپنے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے ایک خیراتی ادارے کو اتنے بڑے منصوبے کا کانٹریکٹ کیوں دیا جو ادارہ ان کے خانہ کو خدمات کے بدلے معاوضہ ادا کرتا رہا۔ کیا لبرل پارٹی کے رہنما ان باتوں سے آگاہ تھے اور اس کے باوجود انہوں نے یہ فیصلہ کیا، یا پھر وہ نااہل ہیں جس کے باعث یہ فیصلہ کیا گیا؟ یہ بدعنوانی ہے یا نااہلی، اس کو کیا کہا جائے؟ اپوزیشن رہنما کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے خلاف ایتھکس قواعد کی تیسری بار خلاف ورزی کی تحقیقات شروع ہوئی ہیں اور اس بار یہ خلاف ورزی کئی ملین ڈالرز کے منصوبے کے کانٹریکٹ سے متعلق ہے۔ اگر لبرل پارٹی کے ممبران اپنی پارٹی کے وزیر اعظم کو کام کرنے دیتے ہیں اور ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ نہیں کرتے تو در حقیقت وہ کینیڈین عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم کی کرپشن سے کوئی مسئلہ نہیں۔ حکومتی جماعت لبرل پارٹی کے ہر ممبر کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ ڈگ فورڈ نے ٹورنٹو، پیل اور ایسیکس کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تھوڑا صبر کریں۔ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد ان علاقوں میں بھی پابندیاں مزید نرم کر دی جائیں گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے صوبے میں پابندیوں میں نرمی کے تیسرے مرحلے میں مزید توسیع کا اعلان کر دیا، تاہم ٹورنٹو، پیل اور ونڈسر ایسیکس کے علاقوں میں دوسرے مرحلے کے تحت پابندیاں برقرار رہیں گی۔ ڈگ فورڈ نے ٹورنٹو، پیل اور ایسیکس کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تھوڑا صبر کریں۔ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد ان علاقوں میں بھی پابندیوں میں مزید نرمی کر دی جائیں گی۔ نئے اعلان کے بعد مجموعی طور پر اونٹاریو کے کل 31 پبلک ہیلتھ یونٹ اسٹیج 3 میں داخل ہو گئے ہیں، جہاں انڈور ڈائننگ، لائیو پرفارمنگ آرٹس شو اور مووی تھیٹر کے علاوہ کھیلوں کے میدان بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب ٹورنٹو کے میئر جان ٹوری صوبے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ شہر میں کسی بھی اسٹیج 3 کے دوبارہ کھلنے سے قبل بازار، ریسٹورانٹس اور انڈور ڈائننگ سیٹنگز پر لاگو کیے جانے والے اضافی اقدامات کو نافذ کریں۔ پریمیئر ڈگ فورڈ کو لکھے گئے خط میں ٹوری نے چند اقدامات کا مطالبہ کیا جن کی انہیں امید ہے کہ جلد بندش کے اوقات، جسمانی دوری کی مزید پابندیوں اور صارفین کو ہر وقت بیٹھے رہنے کی ضرورت بھی شامل ہے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,858 تک جا پہنچی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 1,11,124 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 8,858 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، تاہم وہاں کرونا وائرس کے کیسز میں کمی آنے لگی ہے۔ صوبے بھر میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 57,616 ہو گئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 5,657 تک پہنچ چکی ہے۔ اونٹاریو میں کرونا وائرس سے 37,739 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 2,752 ہے۔ البرٹا میں 9,587 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 170 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 3,398 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 189 ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے دن اپنی مضحکہ خیز اور لاؤبالی حرکتوں سے اپنی عوام کو حیران و پریشان کرتے رہتے ہیں اور دنیا بھر کو خود پر ہنسنے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ خود پسندی کی انتہا کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو سب کا پسندیدہ صدر قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آئے دن اپنی مضحکہ خیز اور لاؤبالی حرکتوں سے اپنی عوام کو حیران اور پریشان کرتے رہتے ہیں اور دنیا بھر کو خود پر ہنسنے کا موقع بھی دیتے ہیں۔ حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ایک پوسٹ شیئر کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ماسک پہنی ہوئی تصویر اپنے اکاؤنٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے ساتھ میں لکھا کہ ہم سب نظر نہ آنے والے چائنا وائرس کے خلاف متحد ہیں اور بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب آپ سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل نہیں کر سکتے تو چہرے پر ماسک پہننا محب وطن ہونے کی نشانی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں خود ہی منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے مزید لکھا کہ ان سے زیادہ کوئی بھی محب وطن نہیں ہے۔ امریکی صدر کے اس ٹویٹ پر ٹویٹر صارفین نے ملے جلے کمنٹس دیے، جس میں سے کچھ صارفین کا کہنا تھا کہ ان کا پسندیدہ صدر باراک اوباما تھا۔ ٹویٹر صارفین کی جانب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کا مذاق بھی بنایا گیا۔ کرونا وائرس کی موذی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خون خوار پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس کی موذی وبا نے مسلسل دنیا بھر میں اپنے خون خوار پنجے گاڑ رکھے ہیں، جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,48,49,408 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 6,13,354 ہو گئیں۔ کورونا وائرس کے دنیا بھر میں 53,34,713 مریض اسپتالوں میں قرنطینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئسولیشن میں ہیں، جن میں سے 63,699 کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 89,11,341 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ تاحال کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں نہ صرف کورونا مریض بلکہ اس سے ہلاکتیں بھی اب تک دنیا کے تمام ممالک میں سب سے زیادہ ہیں۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 1,43,834 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 39,61,429 ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پہ ہے، جہاں یہ وائرس 80,251 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ کورونا مریضوں کی تعداد 21,21,645 تک جا پہنچی ہے۔ بھارت کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر پہنچ گیا ہے، جہاں کورونا سے 28,099 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 11,56,189 ہو گئی۔ کورونا وائرس سے روس میں کل اموات 12,427 ہو گئیں، جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد 7,77,486 ہو چکی ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں کورونا وائرس کی وبا سے مجموعی اموات 5,173 ہو چکی ہیں، جہاں اس وائرس کے اب تک کل کیسز 3,73,628 رپورٹ ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں کورونا وائرس سے اب تک کل اموات 2,523 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 2,53,349 تک جا پہنچی ہے۔ چین کی وزارت برائے ہنگامی حالات کے مطابق چین میں جولائی کے آغاز سے وسطی اور مشرقی چین میں آنے والے سیلابوں میں 140 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 2,40,00,000 افراد براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چینی حکام نے مشرقی انہوئی صوبے میں سیلاب کا دباؤ کم کرنے کے لیے ڈیم کا ایک حصہ دھماکے سے اڑا دیا۔ چینی میڈیا کے مطابق مقامی آبادی کو بچانے کے لیے انہوئی میں جو دریا پر قائم ڈیم کا ایک حصہ پانی کی سطح تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد دھماکے سے اڑانا پڑا۔ اتوار کو ڈیم تباہ کرنے کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ اس اقدام سے پانی کی سطح میں 28 انچ کمی آ جائے گی۔ ڈیم سے نکلنے والے پانی کا رخ 2 بڑے تالابوں کی جانب کر دیا گیا ہے۔ چین کی وزارت برائے ہنگامی حالات کے مطابق چین میں جولائی کے آغاز سے وسطی اور مشرقی چین میں آنے والے سیلابوں میں 140 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 2,40,00,000 افراد براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ ہفتے کے روز سے انہوئی صوبے میں 35 دریا اور جھیلوں میں پانی خطرناک سطح سے بلند ہو چکا ہے، جبکہ گزشتہ ایک ہفتے میں پانی کی سطح سیلابی خطرے کے نشان سے 49 فٹ بلند ہونے کے بعد چین کے سب سے بڑے 3 گورجز ڈیم کے 3 دروازے بھی کھول دیے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔